اگلے روز اسے موبائل تو ہوٹل گرینڈ، وہ ہوٹل جو بیوک ادا میں AR پاشا کا گھر سمجھا جاتا تھا، کہ ایک ملازم نے سم سمیت لا دیا، مگر بیڈ وہ شفٹ نہ کر سکیں کہ وہ کھل نہیں رہا تھا۔ انہوں نے یہ کام ایک دن کے لیے ملتوی کر دیا۔ سو رات کو جب وہ سونے لیٹی تو اوپر اپنے کمرے میں اکیلی ہی تھی۔ آنکھیں بند کرتے ہی اس کے ذہن کے پردوں پہ وہی رات، دہکتی سلاخیں اور بھڑکتا الاؤ چھانے لگا تو وہ مضطرب سی اٹھ بیٹھی۔ وہ رات اس کا پیچھا نہیں چھوڑتی تھی۔ اس کے مسئلے ختم ہونے کا نام بھی نہیں لیتے تھے۔ پہلے وہ سفید پھول اور پاشا کا تعاقب، اور اب یہ یادیں۔ اگر وہ اس روز اکیلی مسز عبداللہ کے گھر سے نہ نکلی ہوتی، اور اگر 5-6 ماہ قبل وہ اس چیریٹی لنچ پہ اس 5 اسٹار ہوٹل میں نہ گئی ہوتی تو یہ مسئلے پیش نہ آتے۔ اس نے بہت اضطراب سے سوچا تھا۔ یقیناً پاشا اسی چیریٹی لنچ میں مدعو ہوگا۔ اسے اس سفید محل میں جگہ جگہ پاشا اور آنے کی تصاویر آویزہ نظر آئی تھیں، اور اب تو اسے عبد الرحمن پاشا کی شکل حفظ ہو چکی تھی۔ اس نے آنکھیں بند کر کے یاد کرنے کی صحیح کی، کیا اس نے اس لنچ پہ پاشا کو دیکھا تھا؟ اسے فون نمبرز یاد نہیں رہتے تھے، کیونکہ وہ انہیں یاد رکھنے کی کوشش ہی نہیں کرتی تھی۔ ہاں، اس کے بچپن میں ہوتا تھا وہ ڈائری پہ نمبرز لکھنے اور زبانی یاد کرنے کا رواج، مگر جب سے موبائل کلچر عام ہوا تھا اس نے فون بک پہ نمبر محفوظ کر کے انہیں یاد کرنا چھوڑ دیا تھا۔ البتہ چہرے، مناظر، چھوٹی چھوٹی جزیات، کپڑوں کا ڈیزائن پوری تفصیل سے اسے یاد رہا کرتے تھے، اور اسے نہیں یاد تھا کہ اس نے پاشا کو اس لنچ پہ دیکھا ہو۔ وہاں بہت سے لوگ تھے، وہ یقیناً وہاں ہوگا، مگر حیا کی نگاہ ہی اس پہ نہیں پڑی ہوگی، ورنہ پاشا کی تصویر دیکھ کر اسے وہ چہرہ جانا پہچانا لگتا۔ اس لنچ پہ کوئی ایسی بات نہیں ہوئی تھی جو معمول سے ہٹ کر ہو، سوائے اس لڑکی کے جس کی ٹرے میں 4 کپ تھے۔ اس نے قدرے اچنبے سے آنکھیں کھولیں۔ اسے وہ لڑکی یاد کیوں آئی تھی؟ ہال میں نہیں، البتہ ہوٹل کی لابی سے ہو کر جب وہ ریسٹورنٹ سے گزر رہی تھی تب وہ اسے ملی تھی۔ حالانکہ حیا اسے نہیں جانتی تھی، مگر اس نے کہا تھا کہ وہ اس سے یونیورسٹی میں مل چکی ہے۔ حیا کو ایسا کوئی واقعہ یاد نہ تھا، مگر وہ لڑکی مصر تھی کہ وہ مل چکی ہیں۔ اس نے آنکھیں موند کر دوبارہ وہ منظر یاد کرنے کی صحیح کی۔ وہ زارا کے ساتھ چلتی ہوئی جا رہی تھی کہ سامنے سے ٹرے میں 4 کپ لیے وہ دراز قد لڑکی چلتی ہوئی آئی۔ پھر اس کے تخیل میں مخل ہونے والی آواز فون کی تھی۔ اس نے کوف سے آنکھیں کھولیں اور فون کو دیکھا۔ وہاں پاکستان کا نمبر لکھا آ رہا تھا۔ ابھی تو یہ نمبر اس نے کسی کو نہیں دیا تھا۔ پھر ہیلو، اس نے فون کان سے لگایا۔ حیا، میجر احمد ہیئر۔ وہی بھاری، خوبصورت، شائستہ آواز۔ اس نے گہری سانس لی۔ یہ لوگ اس کا پیچھا نہیں چھوڑیں گے، وہ جتنا ان کو پرے دھتکارے وہ اس کا سائے کی طرح تعاقب کرتے رہیں گے۔ کہیے، کس لیے فون کیا ہے آپ نے؟ اس کی آواز میں خود بخود رکھائی در آئی۔ یہ پوچھنا بے سود تھا کہ میجر احمد کو اس کا نمبر کیسے ملا، اور فون بند کرنا بھی بے سود تھا۔ وہ پھر فون کر لے گا اور کرتا ہی رہے گا۔ اسے کسی اور طرح سے اب اسے ڈیل کرنا ہوگا۔ کیا ہم کچھ دیر کے لیے بات کر سکتے ہیں؟ اس کی آواز بوجھل تھی، تھکان سے بھری، غم سے لبریز، اداس، متفکر۔ حیا نے لمحے بھر کو سوچا۔ اس کا ذہن چند خیالات کو ترتیب دینے لگا تھا۔ دیکھیں میجر احمد، اس نے سوچ سوچ کر کہنا شروع کیا، اگر تو آپ کوئی ایسی بات کرنا چاہتے ہیں جو کسی شادی شدہ عورت سے کرنا غیر مناسب ہے تو مت کیجیے، لیکن اگر آپ کوئی باہمی مفاد کی بات کرنا چاہتے ہیں تو میں آپ کو سن رہی ہوں۔ وہ چند لمحے خاموش رہا، پھر اس کی آواز فون میں ابھری۔ مجھے اس بات کا بہت افسوس ہے جو آپ کے ساتھ ہوا۔ وہ ایک دم بالکل ساکت ہو گئی۔ اس کے اغوا کی خبر پھیل چکی تھی۔ تو کیا وہ سب راست نہیں رہا؟ ایک بوجھ سا اس کے دل پہ آن گرا تھا۔ فکر نہ کریں، پاکستان میں کسی کو علم نہیں ہوا۔ وہ اس کے لہجے پہ غور کرنے لگی۔ یہ کیا کوئی دھمکی تھی کہ وہ چاہے تو پاکستان میں سب کو علم ہو سکتا ہے؟ اس کے پاس یقیناً اس کی ویڈیو تھی، اور پاشا کے پاس اس کی بہت سی تصاویر۔ بلیک میلرز۔ میں نے آپ سے کہا تھا نا، اگر زندگی میں کوئی آپ کو جنت کے پتے لا کر دے تو انہیں تھام لیجیے گا، وہ آپ کو رسوا نہیں ہونے دیں گے۔ اس کی آواز میں دل کو چیرتا ہوا ڈر تھا۔ اور میں نے بھی آپ سے کہا تھا کہ ہم دنیا والوں نے جنتیں کہاں دیکھی ہیں۔ آپ نے میری بات نہیں مانی۔ مجھے اس واقعے نے جتنی تکلیف دی، شاید زندگی میں کسی اور شے نے اتنی تکلیف نہیں دی۔ میں اغوا ہوئی، ظلم میرے ساتھ ہوا،
تو آپ مجھے کیوں قصوروار ٹھہرا رہے ہیں؟ وہ ہر کسی کو اغوا نہیں کرتے، خوبصورت لڑکیوں کو کرتے ہیں۔ میں خوبصورت ہوں تو اس میں میرا قصور ہے؟ وہ حیران نہیں ہو رہی تھی، پوچھ رہی تھی۔ انہیں یہ پتہ چلا کہ آپ خوبصورت ہیں، اس میں آپ کا قصور ہے۔ وہ بھی طنز نہیں کر رہا تھا، بس مغموم انداز میں کہہ رہا تھا۔ تو اب میں کیا کروں؟ اب ان سارے مسائل سے کیسے جان چھڑاؤں؟ کون سا مسئلہ ہے؟ مجھے بتائیں، آپ مجھے ہمیشہ اپنا خیر خواہ پائیں گی۔ وہ چند لمحے خاموش رہی، پھر ایک فیصلے پر پہنچ کر کہنے لگی، اگر کوئی آپ کو بلیک میل کرنے لگے تو کیا کرنا چاہیے؟ بلیک میلر ایک بے نصیب بیل کی طرح ہوتا ہے حیا، اس سے بھاگیں گی تو وہ آپ کا تعاقب کرے گا اور تھکا تھکا کر مار دے گا۔ سو اس سے کمر کر کے بھاگنے کے بجائے اس کا سامنا کریں اور آگے بڑھ کر اس کو سینگوں سے پکڑ لیں۔ دنیا کا کوئی ایسا بلیک میلر نہیں ہے جس کی اپنی کوئی ایسی کمزوری نہ ہو جس پہ اسے بلیک میل نہ کیا جا سکے۔ آپ کی کمزوری کیا ہے؟ بہت سی ہیں۔ کمزوریاں پوچھی نہیں جاتی، تلاشی جاتی ہیں، لیکن میں بلیک میلر نہیں ہوں۔ اگر مجھے آپ کی کمزوری تلاشنی ہوتی تو میں پوچھتی نہیں۔ اس نے ذرا محفوظ سے انداز میں جتایا، ویسے وہ پزل باکس مجھے کس نے بھیجا تھا؟ وہ جواباً خاموش رہا۔ میجر احمد، میرا خیال ہے کہ اب ہم یہ ڈم گیم بند کر دیں اور یہ بات تسلیم کر لیں کہ آپ مجھ سے ایک خواجہ سرا بن کر ملتے رہے ہیں۔ اس نے پنکی کے بجائے خواجہ سرا کہنا مناسب سمجھا۔ میں تسلیم کرتا ہوں۔ آپ پنکی تھے، مگر ڈالی کون تھا؟ ARP کی ماں نے بتایا تو تھا آپ کو۔ کیا میں نے کبھی ڈالی کا اصلی چہرہ دیکھا ہے؟ نہیں، آپ اسے نہیں جانتی۔ وہ باکس مجھے ڈالی نے بھیجا ہے، مگر اس کی پہیلی وہ کس نے لکھی تھی؟ کون لکھتا ہے یہ پہیلیاں؟ کیا آپ لکھتے ہیں؟ وہ خاموش رہا۔ میجر صاحب، مجھے سچ سچ بتا دیں، ویسے میں جانتی ہوں کہ وہ آپ ہی لکھتے ہیں۔ آپ جیسے لوگ منظر عام پہ آنے کے بجائے پس منظر میں بیٹھ کر عقل کی دوڑیں ہلاتے رہتے ہیں۔ جی، وہ میں ہی لکھتا ہوں۔ وہ کریمی آئی والی پہیلی آپ نے لکھی تھی یا آپ سے لکھوائی گئی تھی؟ جی، وہ میں نے ہی لکھی تھی۔ ویسے پزل باکس کھول لیا آپ نے؟ اس نے پہلی دفعہ میجر احمد کی آواز میں سرسری سا تجسس محسوس کیا۔ کیا اس کی کمزوری اس کے ہاتھ میں آنے لگی تھی؟ جی، کھول لیا، اور مجھے وہ مل گیا جو ڈالی مجھ تک پہنچانا چاہتا تھا۔ وہ بالوں کی لٹ انگلی پہ لپیٹتی بڑے اطمینان سے کہہ رہی تھی۔ اپنی بات کے اختتام پہ اس نے واضح طور پر کرسی کے پہیوں کی آواز سنی، جیسے ریوالونگ چیئر پہ ٹیک لگا کر بیٹھا میجر احمد کرنٹ کھا کر آگے کو ہوا تھا۔ واقعی؟ اس کی آواز میں متاثر حیرت تھی۔ جی، پہلی آسان تھی، میں نے بوجھ لی۔ ویسے جو اس میں تھا وہ اس وقت میرے ہاتھ میں ہے، اور اس نے مجھ پر ایک بہت حیرت انگیز انکشاف کیا ہے۔ جو باکس میں تھا وہ آپ کے ہاتھ میں ہے، اور اس نے آپ پر ایک انکشاف کیا ہے؟ وہ رک رک کر اس کے الفاظ دہرا کر جیسے تصدیق چاہ رہا تھا۔ جی بالکل۔ جواباً وہ دھیرے سے ہنس دیا۔ نہیں، آپ سے ابھی تک وہ باکس نہیں کھلا، لیکن مجھے آپ کا یوں ذہن استعمال کر کے مجھے گھیر کر کچھ اگلوانے کی کوشش اچھی لگی۔ حیا نے تل ملا کر موبائل کو دیکھا۔ اسے کیسے پتہ چلا کہ وہ جھوٹ بول رہی ہے؟ اچھا، مجھے نیند آ رہی ہے، وہ ذرا بیزاری سے بولی۔ آپ بے شک سو جائیں، مگر پلیز فون بند مت کیجیے گا۔ وہ جیسے التجا کر رہا تھا، جب میں کچھ بولوں گی ہی نہیں تو آپ کیا سنیں گے؟ میں آپ کی خاموشی سنوں گا۔ اچھا، میں سو رہی ہوں، بائے۔ اس نے تکیے پہ سر رکھتے ہوئے جان چھوڑ والے انداز میں کہا، مگر پھر اس نے واقعی موبائل بند نہیں کیا۔ ایک ہاتھ سے فون کان پہ لگائے، دوسرا بازو آنکھوں پہ رکھے وہ کب سو گئی اسے علم نہیں ہوا۔ صبح اٹھتے ہی اس نے موبائل چیک کیا تو میجر احمد کی کال کا دورانیہ 3 گھنٹے اور 20 منٹ لکھا آ رہا تھا۔ وہ دم بخود رہ گئی۔ اس نے صبح مشکل 10 منٹ میجر احمد سے بات کی تھی، تو کیا 3 گھنٹے وہ اس کی خاموشی سنتا رہا تھا؟ عجیب آدمی تھا یہ بھی۔ پھر جس روز اس نے عائشہ کے ساتھ ان دونوں بہنوں کے کمرے کی سیٹنگ تبدیل کرنے کا پروگرام بنایا، اس صبح اس نے جہان کو اپنا نمبر میسج کر دیا، بغیر کسی بات کے۔ جب وہ عائشہ کے ہمراہ بڑا بیڈ اندر رکھ کر اور چھوٹا بیڈ باہر نکال کر شاور لینے کے بعد تولیے سے بال تھپتھپا کر سکھاتی باہر آئی تو بیڈ پہ رکھا اس کا موبائل بج رہا تھا۔ جہان کالنگ۔ اماں سے جب اس نے جہان کا نمبر لیا تھا تو صرف موبائل نے محفوظ نہیں کیا تھا، بلکہ زبانی یاد بھی کر لیا تھا۔ اگر کبھی دوبارہ السلام علیکم۔
اس نے ایک دل نشین مسکراہٹ کے ساتھ فون کان سے لگایا. دوسرے ہاتھ سے وہ تولیہ نرمی سے گیلے بالوں میں رگڑ رہی تھی. وعلیکم السلام، کیسی ہو؟ وہ بھی دوسری طرف بہت اچھے موڈ میں تھا. بہت اچھی، اور تم؟ جیسا پہلے تھا. اور تم نے فون ٹھیک کرا لیا؟ ممی کہہ رہی تھی تمہارا فون خراب ہو گیا تھا. ہاں، بہت کچھ خراب ہو گیا تھا. بس ابھی ایک دو روز پہلے ہی نیا فون لیا ہے. وہ تولیہ کرسی کی پشت پر ڈالتے ہوئے بولی. پھر تو بہت جلدی نمبر دے دیا تم نے. مجھے توقع نہیں تھی کہ کسی کو مجھ سے بات کرنے کی جلدی ہوگی، اسی لیے. اچھا، اپنے یہ طنز چھوڑو. مجھے بتاؤ، تم ڈوم میں ہو؟ میں ذرا مضافات میں آیا ہوا تھا. تمہارے کیمپس سے 10 منٹ کی ڈرائیو پہ ہوں. چلو پھر ساتھ لنچ کرتے ہیں. اسی پل عائشہ کچھ لینے کمرے میں داخل ہوئی تو اس کے چہرے کے تاثرات دیکھ کر رک گئی. وہ متذبذب سی فون پہ کہہ رہی تھی. نہیں، میں ابھی کیمپس تو. عائشہ نے لمحے بھر کو غور سے اسے دیکھا، پھر جیسے سمجھ کر سر ہلاتی آگے آئی اور رائٹنگ ٹیبل پر رکھے مگ سے پین نکالا. نوٹ پیڈ کے اوپری صفحے پہ کچھ لکھ کر اس نے پیڈ اسے تھمایا، پھر خود باہر چلی گئی. حیا نے رک کر صفحے پہ لکھے الفاظ پڑھے. سچ سے بہتر کوئی جواب نہیں ہوتا. حیا، دوسری جانب وہ پوچھ رہا تھا. جہان، میں بیوق ادا میں ہوں. وہ پیڈ پکڑے اس پہ لکھی تحریر کو دیکھتے ہوئے بولی. اوہ، فرینڈس ٹرپ تھا کوئی؟ مجھے پہلے بتا دیتی تو. میں ادھر کچھ دن سے رہ رہی ہوں. میری فرینڈ کا گھر ہے ادھر. اور پھر تمہیں کیا بتاتی، تم تو ہمیشہ مصروف ہوتے ہو. اس نے حملے کا رخ بدلا تو وہ دفاعی پوزیشن میں آ گیا. اتنا مصروف کہاں ہوتا ہوں. تو پھر کل ملتے ہیں. تم کل بیوق ادا آ جاؤ، کیونکہ میں تو چند دن اپنی فرینڈ کے ساتھ ادھر ہی رہوں گی. کل میں مصروف ہوں. اچھا، پرسوں؟ میں اگلا سارا ہفتہ مصروف ہوں. تم اپنی فرینڈس کے ساتھ انجوائے کرو، میں کام کرتا ہوں. اللہ حافظ. اس نے ٹھک سے فون رکھ دیا تھا. جہان، اس نے جھنجھلا کر موبائل کان سے ہٹایا. اس شخص کا کوئی پتہ نہیں چلتا تھا کہ اسے کب کیا برا لگ جائے. باہر سے بہاریں پھر سے آوازیں دینے لگی تھی. حیا، یہ کریمی آئی کیا ہے؟ کوئی ہنٹ دے دو. جو بوجھے گا پھر گفٹ اسی کا ہوگا. اس نے جواباً زور سے آواز دی. بہاریں فوراً خاموش ہو گئی. عبد الرحمن کا تحفہ کسی دوسرے سے شیئر کرنے کا تصور بھی اس کے لیے سہانے روح تھا. اس صبح وہ ابھی گہری نیند میں تھی جب موبائل اچانک بجنے لگا. چمکتی اسکرین پہ جہان کا نام جل بجھ رہا تھا. اس نے خمار آلوسا ہیلو کہتے ہوئے فون کان سے لگایا. میں فیری سے بیوق ادا آ رہا ہوں، تم پورٹ پہ پہنچ جاؤ. کیا؟ وہ ایک جھٹکے سے اٹھ بیٹھی. تم آ رہے ہو؟ اس کے لہجے میں سارے زمانے کی خوشی در آئی تھی. ہاں، میں نے سوچا بندے کو اتنا مصروف بھی نہیں ہونا چاہیے. وہ ہنس کر بولا. وہ لحاف پھینک کر باہر کو بھاگی. عائشہ کچن میں کام کرتی نظر آ رہی تھی اور بہاریں کرسی پہ بیٹھی ناشتہ کر رہی تھی. آج تم جنگل نہیں جاؤ گی، بس میں نے کہہ دیا. حلیمہ آنٹی نے کہا ہے کہ تمہیں پورا سبق دوبارہ یاد کرنے کی ضرورت ہے. مگر عائشہ، بہاریں نے منہ بسور کا پلیٹ پرے ہٹائی. عائشہ، مجھے پورٹ جانا ہے. وہ بھاگتے ہوئی چوکٹ میں آن رکی. میرا کزن آ رہا ہے استنبول سے. ٹھیک ہے، پھر پہلے ہم کورٹ چلے جائیں گے. ٹھیک. وہ اپنی خوشی چھپاتی تیار ہونے واپس بھاگی. 2 روز قبل حلیمہ آنٹی نے عائشہ کے ہاتھ اس کے لیے ایک میرون رنگ کا شیشوں کے کام والا کرتا بھیجا تھا. اس نے نیلی جینس پہ وہی گھٹنوں تک آتا کرتا پہن لیا اور گیلے بال کھلے چھوڑ دیے. کندھوں پہ اس نے عائشہ کا میرون پونچو پہن لیا تھا. بہارے کو حلیمہ آنٹی کے پاس چھوڑ کر وہ دونوں فیری پورٹ پر آ گئیں. فیری ابھی 5 منٹ قبل پہنچا تھا. ٹورسٹ کا ایک بہرے بیکنا اس سے اتر رہا تھا. وہ آنکھوں پہ ہاتھ کا سایہ کیے فیری سے اترتے لوگوں کو متلاشی نگاہوں سے دیکھنے لگی. تبھی اسے جہان نظر آ گیا. وہ نیلی جینس کی جیبوں میں ہاتھ ڈالے سامنے سے چلتا ہوا آ رہا تھا. اس نے بھی اوپر میرون سویٹر پہن رکھا تھا. جہان کو اپنے قریب دیکھ کر وہ بے اختیار مسکرا دی. جہان، اوور ہیئر. اس نے ہاتھ اونچا کر کے ہلایا. جہان نے دیکھ لیا تھا، تبھی دھیما سا مسکراتا ان کی طرف آ گیا. واو، تم تو ٹائم پہ پہنچ گئیں. تھینکس. یہ میری فرینڈ ہے عائشہ گل. میں اسی کے ساتھ رہ رہی ہوں. اور عائشہ، یہ میرا کزن ہے جہان سکندر. السلام علیکم. عائشہ نے اپنے نرم ازلی خوش اخلاق انداز میں سلام کیا. وعلیکم السلام. اس نے مسکراتے ہوئے سر کو جنبش دی. تو تم ان کی بن بلائی مہمان بنی ہوئی ہو؟ ارے نہیں، بن بلائی کیوں؟
ہم نے خود حیا کو بصد اصرار چند دن ادھر رکنے کو کہا ہے۔ عائشہ ذرا جھیم گئی، پھر تھوڑی دیر ہی وہ رک پائی کہ اسے جنگل جانا تھا۔ وہ چلی گئی تو وہ دونوں بندرگاہ سے ہٹ کر سڑک کی طرف آ گئے۔ میرون اور نیلے رنگ میں مربوس وہ سڑک کے کنارے چلتے بالکل ایک سے لگ رہے تھے۔ تمہارا فون اتنی افراتفری میں آیا کہ میں ناشتہ بھی نہیں کر سکی۔ مین بازار میں ریسٹورنٹ کے کھلے فرنٹ سے اشتہا انگیز سی خوشبو باہر آ رہی تھی۔ پھر جاؤ اور میرے لیے بھی ناشتہ لے آؤ، مگر پے میں کروں گا۔ اس نے والیٹ نکال کر چند نوٹ نکالے۔ ترک رسم و رواج کے مطابق ادائیگی ہمیشہ میزبان کرتا ہے، اور ادھر میزبان میں ہوں جہان۔ چھوڑو ترک رسوم کو، ہم پاکستانی ہیں۔ شکر، تمہیں یاد تو رہا۔ اس نے نوٹ پکڑے اور ریسٹورنٹس کی قطار کے سمت چلی گئی۔ وہاں سڑک کے ایک طرف ریسٹورنٹس تھے تو دوسری طرف قطار میں بینچ اور میزیں ایسے لگی تھیں جیسے کسی چرچ میں لگی ہوتی ہیں۔ درمیان میں کھلی سرمئی سڑک تھی جو گزشتہ رات کی بارش سے ابھی تک نم تھی۔ جہان ایک بینچ پہ بیٹھ گیا اور کوہنیاں میز پر رکھ کر دونوں مٹھیاں باہم ملا کر ہونٹوں پہ رکھے اسے دیکھنے لگا، جو سڑک کے پار ایک ریسٹورنٹ کے سامنے کھڑی تھی۔ چند ثانیے بعد جب وہ پلٹی تو اس کے ہاتھ میں ٹرے تھی جس میں کافی کے کپ اور سینڈوچز رکھے تھے۔ اس نے سڑک پار کی اور ٹرے میز پہ جہان کے سامنے رکھی۔ شکریہ، اس نے مسکرا کر کہتے ہوئے ایک کپ اٹھا لیا۔ اب تم واپس استنبول آ جاؤ، بہت رہ لیا ادھر۔ کیوں؟ کافی کا کپ لبوں تک لے جاتے ہوئے وہ بے ساختہ رکی تھی۔ ممی تمہیں یاد کر رہی تھیں۔ صرف ممی؟ اس نے آزردگی سے سوچا، پھر سر جھٹک کر پھیکا سا مسکرائی۔ تو پھر جہان سکندر 1 گھنٹے کی مسافت طے کر کے مجھ سے ملنے آنے کا احسان کتنے دن تک جتائیں گے؟ قریباً۔ جہان مسکرا کر کچھ کہتے کہتے رکا۔ اس کی آنکھوں میں الجھن ابھری۔ تمہاری آنکھ پہ کیا ہوا ہے؟ اس کی نگاہیں حیا کے چہرے پر سے پھسلتی گردن پہ جا ٹکیں۔ اور ہونٹ اور گردن پہ تمہیں چوٹ لگی ہے؟ ہاں، بہت گہری چوٹ لگی تھی۔ کیسے؟ وہ ذرا تفکر سے کہتا آگے کو ہوا اور کپ میز پہ رکھا۔ میں گر گئی تھی، بہت بری طرح سے گر گئی تھی۔ وہ اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہیں دور چلی گئی تھی۔ اوہ، اب ٹھیک ہو؟ حیا نے جواباً سر اس بات میں ہلا دیا۔ اور یہ تم نے اپنی عمر سے اتنی چھوٹی لڑکی سے دوستی کرنا کب سے شروع کر دی؟ جب سے اپنی عمر والی ساتھ چھوڑ گئی ہے۔ ایک بوجھل سی خاموشی دونوں کے درمیان حائل ہو گئی۔ ایک نہ ختم ہونے والے کرب نے سڑک کنارے لگے بینچز کی قطار کو گھیرے میں لے لیا۔ قریب میں ایک بچہ 3 گیندیں جو موٹے موٹے زرد لیمو سے مشابہ تھیں یوں اچھالتے ہوئے چلا آ رہا تھا کہ کوئی گیند گرنے نہ پاتی تھی۔ خیر، یہ دونوں بہنیں عمر میں اتنی چھوٹی نہیں ہیں، بس چہرے سے لگتی ہیں۔ عائشہ 20 سال کی ہے اور چھوٹی بہاریں 9 سال کی۔ انہوں نے میری مدد کی تھی، یوں ہماری دوستی ہو گئی۔ کیسی مدد؟ میرے بالوں پہ کچھ گر گیا تھا، ہاتھ ساتھی طور پہ، وہ عائشہ نے اتار دیا۔ مگر تم فکر نہ کرو، اب سب کچھ پہلے جیسا ہو گیا ہے۔ مگر کچھ تو بدلا ہے حیا۔ وہ کافی کے گھونٹ لیتا ذرا الجھن سے اس کو دیکھ رہا تھا۔ ہاں، کچھ تو بدلا ہے۔ وہ اس بات پہ سر ہلا کر گیندوں کا کرتب دکھاتے لڑکے کو دیکھنے لگی۔ ایک ڈالی تھا جو کسی نگران فرشتے کی طرح اس کا پہرا دیا کرتا تھا۔ ایک میجر احمد تھا جو اس کی خاموشی سننے کے لیے 3 گھنٹے تک فون کان سے لگائے رکھتا تھا۔ ایک عبد الرحمن تھا جو دوسرے ملک میں ہونے کے باوجود اس کی مدد کے لیے آتا تھا، اور ایک جہان سکندر تھا جو اس کی ایک وضاحت پہ مطمئن ہو جاتا تھا، جو اس کے چہرے کے زخم تو دیکھ سکتا تھا مگر ان کے پیچھے اس کی جلی ہوئی روح اسے نظر نہیں آتی تھی۔ جو نظر آتا ہے وہ تو سب دیکھ لیتے ہیں، جو نظر نہیں آتا وہ کوئی ہی دیکھ سکتا ہے، اور جہان ایسے لوگوں میں شامل نہیں تھا۔ دفتن میسج ٹون بجی تو جہان نے موبائل جیب سے نکالا اور دیکھا۔ ممی کو بتا کر نہیں آیا تھا، اب ان کی تفتیش شروع ہو گئی ہے۔ وہ پیغام کا جواب ٹائپ کرتے ہوئے مسکرا کر کہنے لگا، تم جتنی ان کی مانتے ہو میں جانتی ہوں، وہ مجھ سے کچھ منواتی ہی نہیں ہے، ورنہ شاید میں ان کی واقعی مانتا۔ اس نے پیغام بھیج کر سیل فون وہیں میز پر ڈال دیا۔ حیا نے ایک نظر اس کے موبائل کو دیکھا۔ تو وہ سمون اسپیشل کون تھا جس نے تمہیں یہ فون گفٹ کیا تھا؟ جہان نے موبائل اٹھا کر اس کی طرف بڑھایا۔ یہ تم رکھ لو، میں اور لے لوں گا۔ اتنے سوال جو پوچھتی ہو تو میرے فون کے بارے میں۔ حیا نے فون اس کے ہاتھ سے لے کر واپس میز پہ رکھ دیا۔ بات کو مت ٹالو، میرے سوال کا جواب دو۔ نہیں، تم فکر نہ کرو، کسی لڑکی نے نہیں دیا تھا۔
یہ میرا آفیشیل فون تھا، میری جاب کا فون، میرے باس نے دیا تھا۔ تمہارا باس؟ اس کی آنکھوں میں الجھن ابھری۔ مگر تم تو اپنا کام کرتے ہو نا؟ ہمیشہ سے تو اپنا نہیں کرتا تھا۔ یہ ریسٹورینٹ تو 1.5-2 سال پہلے کھولا تھا، اس سے پہلے تو بہت سی جابس کی ہیں۔ وہ زرد گیندے اچھالتے بچے کو دیکھ کر دھیما سا مسکرا کر کہہ رہا تھا۔ اس وقت اس کی آنکھوں میں کوئی ایسا نرم سا تاثر تھا جو حیا نے صرف ایک دفعہ پہلے دیکھا تھا، جیسے وہ کچھ یاد کر رہا تھا، کوئی گم گشتہ قصہ۔ ایک بات کہوں جہان، مجھے لگتا ہے کہ تمہیں اپنی جاب اور اپنا باس بہت پسند تھا۔ وہ بغور اس کے چہرے کے تاثرات کو دیکھتے ہوئے بولی تو جہان نے بری طرح سے چونک کر اسے دیکھا۔ تمہیں ایسا کیوں لگا؟ کیونکہ ابھی اپنے باس اور جاب کا ذکر کرتے ہوئے تمہاری آنکھوں میں جو چمک اور محبت در آئی ہے نا، یہ میں نے پہلے تب دیکھی تھی جب تم ہمارے کچن میں مجھے اس اسپیشل گفٹ کے بارے میں بتا رہے تھے، اور اب بھی یہ کہتے ہوئے تمہارا چہرہ ایک دم سے اتنا گلو کرنے لگ گیا کہ مجھے لگا اس ذکر سے وابستہ کوئی خاص یاد تمہارے ذہن میں چل رہی ہے۔ تم تو چہرے پڑھنے لگ گئی ہو۔ وہ جیسے سنبھل کر مسکرایا۔ بتاؤ نا، تمہیں اپنی پچھلی جاب بہت پسند تھی کیا؟ ہاں، بہت زیادہ۔ بڑے عیش تھے تب۔ اپنی راج دہانی، اپنی جگہ کی بات ہی کچھ اور ہوتی ہے۔ وہ اپنے چہرے کے تاثرات کو ہموار رکھے دوبارہ کہیں پیچھے نہ جانے کی کوشش کر رہا تھا۔ تو وہ جاب کیوں چھوڑ دی؟ بعض دفعہ انسان کو بہت کچھ چھوڑنا پڑتا ہے، اپنی سلطنت سے خود کو خود جلا وطن کرنا پڑتا ہے۔ ان شہزادوں کے جزیروں کو ترک میں ادلار کہتے ہیں، کیونکہ یہاں ان شہزادوں کو جلا وطن کر کے بھیجا جاتا تھا جو سلاطین کو اپنے تخت کے لیے خطرہ لگتے تھے۔ وہ بات کو کہیں اور لے گیا۔ ہاں، اور میں سوچتی ہوں جہان، وہ جلا وطن شہزادے اپنے پرانے شاہانہ دور کو کتنا یاد کرتے ہوں گے، اور جو خود کو خود ہی جلا وطن کرتے ہیں ان کی یاد میں تکلیف بھی در آتی ہوگی۔ پھر اس نے دھیرے سے سر کو جھٹکا۔ آؤ سمندر پہ چلتے ہیں۔ کچھ دیر بعد وہ دونوں ساحل سمندر پہ پتھروں کی قطار پہ چل رہے تھے۔ ہوا سے حیا کے بال اڑ اڑ کر جہان کے کندھے سے ٹکرا رہے تھے، مگر وہ انہیں سمیٹ نہیں رہی تھی۔ وہ بھی خاموشی سے جینس کی جیبوں میں ہاتھ ڈالے سر جھکائے قدم اٹھا رہا تھا۔ تمہارا ریسٹورینٹ کیسا جا رہا ہے؟ رینوویشن کروا رہا ہوں، اور میری لینڈ لیڈی بھی کوئی لائر کر رہی ہے میرے خلاف۔ میری یہ سمجھ میں نہیں آتا کہ اس کے پاس ایک دم سے خود کا اتنا پیسہ کہاں سے آ گیا کہ وہ اتنا مہنگا لائر کر سکے۔ حیا کا دل آزردگی کے سمندر میں ڈوب کر ابھرا۔ وہ جانتی تھی کہ اچانک سے اس کے پاس اتنا پیسہ کہاں سے آیا تھا۔ وہ سب اس کی غلطی تھی۔ تو تم اب کیا کرو گے؟ آج کل بس چھپا ہوا ہوں، اسی لیے ریسٹورینٹ سے بھاگ کر ادھر آ گیا ہوں۔ ذرا لو پروفائل رکھی ہوئی ہے۔ وہ دھیرے سے ہنس کر بولا۔ تم مجھ سے اتنا ڈرتے ہو؟ ڈرتا تو میں فرقان ماموں اور سائمہ مامی کے سوا کسی سے نہیں ہوں۔ سمندر کی ایک تیز لہر آئی اور ان کے قدموں کو بھگو کر واپس پلٹ گئی۔ اوہ، فرقان ماموں کی بیٹی کی منگنی ہو رہی ہے۔ اسے اچانک یاد آیا۔ حیا حیرت سے رک کر اسے دیکھنے لگی۔ ارم کی؟ کب؟ کس سے؟ کل رات مامی کا فون آیا تھا ممی کو، انہوں نے ہی بتایا ہے۔ فنکشن تو معلوم نہیں کب ہے، البتہ رشتہ طے ہو گیا ہے۔ مگر کس سے؟ فرقان ماموں کے کسی دوست کی فیملی ہے، زیادہ تفصیل مجھے معلوم نہیں۔ وہ شانے اچکا کر بولا۔ وہ دونوں پھر سے چلنے لگے تھے۔ ارم نہیں مانی ہوگی، تایا نے زبردستی کی ہوگی، وہ یہی سوچ رہی تھی۔ تمہیں پتہ ہے جہان، اماں، ابا اور تایا تائی کی بڑی خواہش تھی کہ ارم کا رشتہ روہیل سے ہو۔ اب پتہ نہیں تایا تائی نے کہیں اور رشتہ کیوں کر دیا اس کا۔ مگر روہیل تو… وہ کچھ کہتے کہتے ایک دم رکا۔ زندگی میں پہلی دفعہ اسے لگا کہ جہان کے لبوں سے کوئی بات غیر ارادی طور پہ پھسلی تھی۔ مگر روہیل کیا؟ وہ چونک کر دیکھنے لگی۔ روہیل کی تو ابھی کافی اسٹڈیز رہتی ہیں نا۔ وہ بات بدل گیا تھا، وہ شرطیہ کہہ سکتی تھی۔ روہیل کی پڑھائی ختم ہو چکی ہے، جب میں واپس پاکستان جاؤں گی وہ تب آنے والا ہی ہوگا۔ جواباً جہان نے ایک گہری پرکھتی نظر اس پر ڈالی۔ تمہارا روہیل سے رابطہ ہے جہان؟ پھپھو نے ایک دفعہ بتایا تھا کہ تم لوگ ان ٹچ ہو۔ اس نے اپنی پرانی الجھن کو الفاظ پہنا دیے۔ ہاں، کبھی کبھی بات ہو جاتی ہے، میں اس سے ملا تھا امریکہ میں۔ اچھا، کب؟ اس نے تو نہیں بتایا۔ وہ خوشگوار حیرت سے اسے دیکھنے لگی۔ پرانی بات ہے، 3 سال تو ہو ہی گئے ہوں گے۔ وہ شانے اچکا کر بولا۔ اسے بہت حیرت ہوئی تھی۔ ایک تو پتہ نہیں اس کے گھر والوں کو ہر بات اپنے تک محدود رکھنے کا شوق کیوں تھا۔
ابھی پاکستان میں اس نے اماں سے سکندر انکل کے کیس کا پوچھا تو اسے معلوم ہوا کہ اماں ابا کو سب پتہ تھا، اور اب روہیل جہان سے مل بھی چکا تھا مگر اس نے کبھی نہیں بتایا۔ آج تو وہ روہیل سے ضرور پوچھے گی۔ اس نے تہیا کر لیا تھا۔ لہریں اسی طرح امٹ امٹ کر ان کے پیر چھو رہی تھیں۔ جہان، تم نے کبھی سیب چنے ہیں؟ یہاں سیب ہوتے ہیں؟ وہ ذرا حیران ہوا۔ ہاں، تمہیں نہیں پتا؟ آؤ سیب چنتے ہیں، ان سے موتی نکلیں گے۔ واقعی؟ اب دیکھتے ہیں کہ تمہارا موتی نکلتا ہے یا نہیں۔ وہ چیلنجنگ انداز میں مسکراتی آگے بڑھ گئی۔ ان دونوں کو ایک ایک ہی سیپ ملی۔ حیا نے دور بیٹھے ٹورسٹ کی ایک ٹولی سے ایک بڑا چھرا لیا جو وہ فروٹ کاٹنے کے لیے ساتھ لائے تھے، اور جہان کے پاس واپس پتھروں پہ آ بیٹھی۔ پہلے اس نے اپنی سیپ کھولی، وہ خالی تھی۔ مولس پہ خون کے قطرے لگے تھے۔ اس نے مایوسی سے چھرا جہان کی طرف بڑھا دیا۔ جہان نے بلیڈ سیب کے خول کے درز میں رکھ کر احتیاط سے اسے کاٹا اور کتاب کی مانند اسے کھول لیا۔ حیا نے گردن آگے کر کے دیکھا۔ مولس کے خون آلود لوتھڑے کے عین اوپر قطار میں مٹر کے دانوں جتنے 3 سفید موتی جگمگا رہے تھے۔ وہ متحیر سی ان چمکتے موتیوں کو دیکھ رہی تھی۔ جہان نے چھری کی نوک سے موتی اکھاڑے، ان کو پانی سے دھویا اور جیب سے ایک ٹشو نکال کر ان میں لپیٹا۔ یہ تمہارے ہوئے۔ اس نے ٹشو حیا کی طرف بڑھایا۔ اس نے دھیرے سے نفی میں سر ہلا دیا۔ تم اتنے قیمتی موتی کسی دوسرے کو کیسے دے سکتے ہو؟ وہ ابھی تک اسی لمحے کے زیر اثر تھی۔ یہ لڑکیوں کے شوق ہوتے ہیں، میں ان کا کیا کروں گا؟ وہ لاپرواہی سے بولا تھا۔ تمہیں نہیں معلوم کہ اگر یہ بہارے گل کے نکلتے تو اس کے لیے کتنے قیمتی ہوتے؟ اس کی زندگی کا واحد مسئلہ موتی ہیں جو اس کی سیپ سے کبھی نہیں نکلتے۔ اس نے بے دلی سے ٹشو تھام لیا۔ اسے اپنے نکلی موتیوں سے زیادہ خوشی کوئی شے نہیں دے سکتی تھی۔ شام میں وہ عائشہ کے لیپ ٹاپ کے سامنے بیٹھی روہیل سے اسکائپ پہ بات کر رہی تھی۔ جہان دوپہر میں ہی واپس چلا گیا تھا اور وہ اس کے بعد سیدھی گھر آ گئی تھی۔ جب تک روہیل آن لائن نہیں ہوا وہ سوچتی رہی تھی کہ 3 سال پرانی بات روہیل نے کبھی کیوں نہیں بتائی۔ 3 سال پہلے کیا کبھی اس نے اشاروں کنایوں میں بھی بتایا کہ اسے سبین پھپھو کا بیٹا ملا تھا؟ اس کی ہر سوچ کا جواب نفی میں تھا۔ 3 سال پہلے ان کی زندگیوں میں کیا ہو رہا تھا؟ وہ شریعہ اینڈ لاء کے دوسرے سال میں تھی۔ ان کے ایک دور کے چچا کی شادی ہوئی تھی، اور روہیل نے ایک دن بہت ہنگامی انداز میں کال کر کے ابا سے پیسے مانگے تھے۔ وہ ایک دم سے چونکی۔ 3 سال قبل ایک دن روہیل کا اچانک ہی فون آیا تھا اور اس نے ابا سے 2 یا 3 لاکھ روپے منگوائے تھے۔ ابا، میں جھوٹ نہیں بول رہا، مجھے واقعی ضرورت ہے۔ اور ہر کیوں کے جواب میں وہ یہی کہتا کہ پاکستان آ کر بتاؤں گا۔ حیا کو اس کی پریشانی دیکھ کر پکا یقین تھا کہ اس نے کسی دوست کی کوئی قیمتی شے گم کر دی ہے اور اسی کی قیمت بھرنے کے لیے مانگ رہا ہے۔ پھر پتہ نہیں روہیل نے ابا کو وجہ بتائی بھی یا نہیں، مگر اب سارے معاملے کو دوبارہ یاد کرتے ہوئے وہ سوچنے لگی کہ کیا ان 2 واقعات کا کوئی باہمی تعلق تھا؟ سیدھا سیدھا پوچھا تو روہیل شاید چھپا جائے، سو اسے اندھیرے میں نشانہ باندھنا پڑے گا۔ روہیل آن لائن ہو گیا تھا اور اب اس کا چہرہ اسکرین پہ نظر آ رہا تھا۔ رسمی باتوں کے بعد اس نے بغیر کسی تمہید کے پوچھا، تم نے جہان کا کون سا نقصان بھرنے کے لیے ابا سے پیسے منگوائے تھے؟ لمحے بھر کو تو روہیل کی سمجھ میں نہیں آیا کہ وہ کیا کہہ رہی ہے۔ پھر وہ ذرا حیرت سے بولا، یہ تم سے کس نے کہا ہے؟ تم پہلے میرے سوال کا جواب دو۔ تم سے جہان کا کوئی نقصان ہوا تھا نا؟ جب وہ تمہارے پاس امریکہ آیا تھا تو تم نے ابا سے پیسے بھی منگوائے تھے۔ اندر ہی اندر وہ خود بھی گڑبڑا رہی تھی، کیا پتہ ایسی کوئی بات ہی نہ ہو۔ تم سے یہ جہان نے کہا ہے؟ وہ اچنبے سے پوچھ رہا تھا۔ جس نے بھی کہا ہو، تم میرے سوال کا جواب دو روہیل۔ وہ چند لمحے خاموش رہا جیسے ششو پنج میں ہو۔ تم جہان سے کیوں نہیں پوچھ لیتی؟ وہ سب کچھ بتا چکا ہے، مگر تم سے اس لیے پوچھ رہی ہوں تاکہ یہ جان سکوں کہ میرا بھائی مجھ سے کتنا جھوٹ بول سکتا ہے۔ تلخ لہجے میں کہہ کر اس نے روہیل کے چہرے کو دیکھا۔ وہاں واضح تلملاہٹ در آئی تھی۔ جذباتی بلیک میلنگ کام کر گئی تھی۔ بات جھوٹ بولنے کی نہیں ہے، اور مجھے پتا ہے اس نے تمہیں کچھ نہیں بتایا، وہ بتائے گا بھی نہیں، کیونکہ اس نے مجھے بھی منع کر رکھا تھا۔ پھر بھی میں تمہیں بتائے دیتا ہوں۔ پھر وہ ذرا توقف سے بولا، وہ ایک رات کے لیے بہت اچانک میرے پاس آیا تھا۔ اس کے بائیں کندھے پر گولی لگی تھی اور اسے بروقت طبی امداد چاہیے تھی، مگر وہ ہسپتال جانا نہیں چاہتا تھا۔ سو اس کے کہنے پر میں نے اپنی ایک ڈاکٹر فرینڈ کو بلایا۔
جو تب اپنی ریزیڈنس کر رہی تھی۔ اس نے میرے اپارٹمنٹ میں جہان کو ٹریٹ کیا اور بینڈیج وغیرہ کیا۔ پھر جہان نے مجھے بس اتنا بتایا کہ اس کے پیچھے کوئی ہے اور وہ کسی سے بھاگتا پھر رہا ہے۔ اس کے پاس ترکی کے ٹکٹ کے لیے بھی پیسے نہیں تھے، سو اس کے پیسے مانگنے پہ میں نے ابا سے کہہ کر راتوں رات پیسے ارینج کیے تھے۔ وہ صبح ہوتے ہی واپس ترکی چلا گیا، پھر ہفتے بعد ہی اس نے پیسے واپس بھجوا دیے۔ بس یہی بات تھی۔ وہ حق دق سنے جا رہی تھی۔ ابا کو پتہ ہے اس بات کا؟ نہیں، اور تم بھی مت بتانا، وہ پہلے ہی جہان سے متنفر رہتے ہیں۔ یہ بات بتائی تو وہ تو بس جہان کی لاپرواہی کی وجہ سے اس سے کھچے کھچے سے تھے، مگر اب ایسا نہیں ہے۔ نہیں، وہ کسی اور باتیں بھی اس سے برگشتہ تھے۔ اب یہ مت پوچھنا کہ وہ کیا بات تھی، میں ابھی جلدی میں ہوں، بعد میں بتاؤں گا۔ مگر اتنا یقین رکھو کہ وہ جس زخمی حالت میں میرے پاس آیا تھا، مجھے وہ اسی دن سے اچھا لگنے لگا تھا، اور میں یہ وثوق سے کہہ سکتا ہوں کہ وہ سچ بول رہا تھا جب اس نے اس رات مجھے کہا تھا کہ روہیل، آئی ایم ناٹ دی بیڈ گائے، بلکہ جو میرے پیچھے ہیں وہ برے ہیں۔ اور وہ دوسری بات، اس نے اصرار کرنا چاہا، مگر روہیل اسے کوئی موقع دیے بغیر میز سے اپنی چیزیں سمیٹنے لگا۔ اسے باہر جانا تھا اور وہ جلدی میں تھا۔ حیا نے بے دلی سے لاگ آؤٹ کر دیا۔ اس کا دل ایک دم بہت بوجھل ہو گیا تھا۔ اس کے گھر والے اس کو چھوٹا سمجھ کر اس سے اتنی باتیں چھپاتے کیوں تھے آخر؟ عائشہ نے لیٹتے ہوئے بہارے پہ کمبل برابر کیا، پھر ایک نظر اسے دیکھا جو بہارے کے اس طرف لیٹی چھت کو تکے جا رہی تھی۔ وہ تینوں یوں سوتی کہ بہارے درمیان میں ہوتی۔ عائشہ، اس نے عائشہ کی نگاہوں کا ارتکاز محسوس کیا تھا، یا شاید وہ اسے پکارنے کا ارادہ پہلے سے رکھتی تھی۔ کہو۔ عائشہ پہلو کے بل لیٹی نرمی سے بہارے کے گھنگریالے بالوں کو سہلا رہی تھی۔ میری سیپ سے موتی کیوں نہیں نکلتے؟ میں اتنا جھوٹ تو نہیں بولتی۔ وہ چھت کو تکتی کہنے لگی۔ تم بہارے کے فلسفے کو ذہن سے نکال دو، یہ تو رسک ہوتا ہے، کبھی نکل آتا ہے تو کبھی نہیں۔ چند لمحے کمرے کی تاریکی میں ڈوب گئے، جس میں سب نائٹ بلب کی مدھم روشنی پھیلی تھی۔ بہارے کی بند آنکھوں سے سانس لینے کی آواز ہولے ہولے ابھرتی رہی تھی۔ عائشہ، اس نے اسی طرح چھت کو تکتے ہوئے پھر سے پکارا۔ کیا مجھے دنیا نے دھوکے میں ڈال رکھا ہے؟ تمہیں کیا لگتا ہے؟ پتہ نہیں، مجھے لگتا ہے جیسے میں بہت دور نکل آتی ہوں، اتنی دور کہ میں ان باتوں سے خود کو ریلیٹ نہیں کر پاتی جو تمہاری زندگی کا حصہ ہیں۔ حیا، دور ہمیشہ ہم جاتے ہیں، اللہ دور نہیں جاتا۔ وہ نگاہوں کا زاویہ موڑ کر عائشہ کو سوالیہ انداز میں دیکھنے لگی۔ اگر تمہیں لگتا ہے کہ دوریاں بہت بڑھ گئی ہیں تو انہیں ختم کرنے کی کوشش میں پہل بھی تمہیں کرنی ہوگی۔ کیسے؟ وہ بے اختیار بول اٹھی۔ میرا بازو مجھ سے روز یہ سوال کرتا ہے کہ میں کون ہوں۔ میں چاہتی ہوں کہ میرے پاس اس کے سوال کا کوئی اچھا جواب ہو۔ میں زندگی میں کچھ اچھا کرنا چاہتی ہوں، اس لیے تاکہ تمہاری سیپ سے موتی نکل آئیں؟ نہیں، وہ ذرا خفت زدہ ہوئی، بلکہ اس لیے تاکہ مجھے اس آگ میں کبھی نہ جلنا پڑے جس سے مجھے اب بہت ڈر لگتا ہے۔ پھر اس فاصلے کو سمیٹنے کی کوشش کرو۔ کیسے؟ حیا، یہ جو ہمارا اللہ سے فاصلہ آ جاتا ہے نا، یہ سیدھی سڑک کی طرح نہیں ہوتا، یہ پہاڑ کی طرح ہوتا ہے۔ اس کو بھاگ کر طے کرنے کی کوشش کرو گی تو جلدی تھک جاؤ گی، جست لگاؤ گی تو درمیان میں گر جاؤ گی، اڑنے کی کوشش کرو گی تو ہوا ساتھ نہیں دے گی۔ عائشہ سانس لینے کو لہجہ بھر کے لیے رکی۔ یہ فاصلہ بیبی اسٹیپ سے عبور کیا جاتا ہے، چھوٹے چھوٹے قدم اٹھا کر چوٹی پہ پہنچا جاتا ہے۔ کبھی بھی درمیانی پلٹ کر نیچے اترنا چاہو گی تو پرانی زندگی کی کشیشی شکل کھینچ لے گی اور قدم اترتے چلے جائیں گے، اور اوپر چڑھنا اتنا ہی دشوار ہوگا، مگر ہر اوپر اٹھتے قدم پہ بلندی ملے گی۔ سو بھاگنا مت، جست لگانے کی کوشش کبھی نہ کرنا، بس چھوٹے چھوٹے اچھے کام کرنا اور چھوٹے چھوٹے گناہ چھوڑ دینا۔ عائشہ گل کا چہرہ مدھم سفید روشنی میں دمک رہا تھا۔ وہ اتنا نرم بولتی کہ لگتا جیسے گلاب کی پنکھڑیاں اوپر سے گر رہی ہوں، جیسے شہد کی ندی بہہ رہی ہو، جیسے شام کی بارش کے ملائم قطرے ٹپک رہے ہوں۔ تو میں کیا کروں؟ تم اپنی کوئی بہت محبوب شے اللہ تعالیٰ کے لیے قربان کر دو۔ اس کی بات پر حیا نے لمحے بھر کے لیے سوچا۔ اس کے پاس ایسی کون سی شے تھی؟ سبانجی کے ڈوم میں میرے پاس ایک ڈائمنڈ رنگ پڑی ہے، وہ بہت قیمتی ہے۔ قیمتی چیز نہیں، محبوب چیز قربان کرو۔ ضروری نہیں ہے کہ تمہاری محبوب چیز قیمتی بھی ہو۔ وہ مسکرا کر بولی، اور میں بتاؤں،
کہ تمہاری محبوب ترین شے کیا ہے؟ کیا؟ تمہاری انا، تم اسے قربان کر دو۔ مگر کس کے لیے؟ وہ ذرا حیرت سے بولی۔ اپنے چچا کے کسی بیٹی کے لیے۔ تمہارے کوئی چچا اور ان کی بیٹیاں ہیں؟ حیا نے دھیرے سے اس بات میں سر ہلا دیا۔ تم ان کے لیے وہ کرو جو تم کبھی نہیں کرتی۔ سب سے مشکل قربانی دینا چچا کے بچوں کے لیے ہوتا ہے، کیونکہ سب سے زیادہ مقابلہ ان سے ہی رہتا ہے، اور سب سے زیادہ ناقدرے بھی وہی ہوتے ہیں۔ میں ان کے لیے کیا کروں؟ میں نے ان سے کبھی زیادتی نہیں کی، بس میں ان کے طنز کے جواب میں زبان پہ آئے طنز کو روک نہیں پاتی۔ حیا، یہ جو چھوٹے چھوٹے طنز و تانے ہوتے ہیں نا، ان سے بچا کرو۔ مکہ میں چند بڑے بڑے سردار تھے جو یوں ہی چھوٹے چھوٹے طنز کر جاتے تھے۔ پھر کیا ہوا؟ وہ بدر سے پہلے چھوٹی چھوٹی تکلیفوں سے مر گئے۔ کوئی خراش سے مرا تو کوئی چھوٹے سے پھوڑے سے۔ تم اپنی کزن کے لیے اپنی انا کی ضرب کو بھول جاؤ۔ میں کوشش کروں گی۔ ویسے عائشے، وہ ذرا سا مسکرائی۔ تم بہت پیاری ہو۔ جواباً عائشہ دھیرے سے ہنس دی۔ تم بھی بہت پیاری ہو حیا، اور میں بھی بہت پیاری ہوں۔ بہارے نے بند آنکھوں سے کہا تو وہ دونوں چونک کر اسے دیکھنے لگیں۔ گندی بچی، تم جاگ رہی تھی؟ چلو سو جاؤ، صبح کام پہ بھی جانا ہے۔ عائشہ نے بہارے کو مصنوعی خفگی سے ڈانٹتے ہاتھ بڑھا کر ٹیبل لیمپ آف کیا۔ سب روشنی غائب ہو گئی۔ کمرہ تاریکی میں ڈوب گیا۔ صبح سویرے کچن سے باتوں کی آوازیں آ رہی تھیں۔ وہ کھلے بال انگلیوں سے سمیٹ کر جوڑے میں لپیٹتی چوکٹ تک آئی۔ عائشہ کرسی پہ بیٹھی تھی اور اپنے آگے کھڑی بہارے کے بال بنا رہی تھی۔ آج گھر کے کام تھے، سو جنگل نہیں جانا تھا، تو بہارے باہر گلی میں بچوں کے ساتھ کھیلنے جا رہی تھی۔ اب بہارے گل اکیلی جائے گی تو اچھی لڑکی بن کر جائے گی، ٹھیک ہے نا؟ عائشہ نرمی سے تائید چاہتی اس کی چوٹی باندھ رہی تھی۔ ٹھیک۔ بہارے نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ اور اچھی لڑکیاں جب بازار سے گزرتی ہیں تو نظریں جھکا کر چلتی ہیں، ایسے اگر ٹھوکر لگ جائے تو؟ عائشہ نے دھیرے سے مسکراتے ہوئے چوٹی کے آخری بل ایک دوسرے میں گوندھے۔ جو لڑکی اللہ کی بات مانتی ہے اسے اللہ ٹھوکر نہیں لگنے دیتا، اور جو نہیں مانتی اسے لگنے دیتا ہے۔ اس نے پونی باندھ کر نچلے بالوں کو برش کیا، پھر شانوں سے تھام کر بہارے کا رخ اپنی جانب کیا۔ اور اچھی لڑکیاں جب باہر نکلتی ہیں تو کیسے چلتی ہیں؟ بہارے کی پیشانی کے بال نرمی سے سنوارتے اس نے روز کا دہرایا جانے والا سبق پھر سے پوچھا۔ وہ ان دو لڑکیوں کی طرح چلتی ہیں جو کنویں پہ موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئی تھیں۔ اور وہ دو لڑکیاں کیسے چل رہی تھیں؟ اس نے بہارے کی بھوری گھنگریالی لٹ کان کے پیچھے اڑسی۔ حیا کے ساتھ۔ اور عمر بن خطاب نے کیا کہا تھا؟ حیا والی لڑکیاں کیسی ہوتی ہیں؟ وہ ہر جگہ نہیں چلی جاتی، ہر بات نہیں کر لیتی، ہر کسی سے نہیں مل لیتی۔ بہارے نے انگلیوں پہ تینوں نکات جلدی جلدی دہرائے جیسے اسے بھاگنے کی جلدی ہو۔ اور یاد رکھنا کہ جب تم میں حیا نہ رہے تو پھر جو جی چاہے کرنا۔ بظاہر نرمی سے کہتے عائشہ کی آنکھوں میں وہ تنبی ابھری جو بہارے کو سیدھا رکھتی تھی۔ بہارے نے اس بات میں سر ہلایا اور آگے بڑھ کر باری باری عائشہ کے دونوں رخسار چومے۔ عائشہ گل، بہارے گل تم سے بہت پیار کرتی ہے۔ وہ بھاگ کر دروازے میں آئی تو حیا اس سے ملنے کے لیے جھکی۔ اس نے اسی طرح حیا کے دونوں گال چومے۔ حیا سلیمان، بہارے گل تم سے بھی بہت پیار کرتی ہے، کہہ کر وہ باہر بھاگ گئی۔ تم بہت محنت کرتی ہو اس کی ذہن سازی کے لیے۔ وہ آگے چلی آئی۔ وہ جب تک بیدار ہوتی تھی وہ دونوں بہنیں حلیمہ آنٹی کے گھر سے قرآن پڑھ کر آ چکی ہوتی تھیں۔ کرنی پڑتی ہے، چھوٹی لڑکیاں تو نرم ٹہنی کی طرح ہوتی ہیں، جہاں مڑو مڑ جائیں گی۔ اگر وقت گزرنے کے ساتھ ٹہنی رنگ بدل لے، سوکھ بھی جائے تو بھی اس کا رخ وہی رہتا ہے۔ مگر جو بڑی لڑکیاں ہوتی ہیں نا، وہ کانچ کی طرح ہوتی ہیں، اسے موڑو تو مڑتا نہیں ہے، زبردستی کرو تو ٹوٹ جاتا ہے۔ کانچ کو تراشنا پڑتا ہے، اور جب تک اس کی کرچیاں نہیں ٹوٹتی اور اپنے ہاتھ زخمی نہیں ہوتے وہ مرضی کے مطابق نہیں ڈھلتا۔ صحیح کہہ رہی ہو۔ اس نے اس بات میں سر ہلایا۔ اچھا فون کدھر ہے؟ میرا بیلنس ختم ہے، پاکستان فون کرنا تھا۔ اوہ سوری، یہ پڑا ہے۔ عبد الرحمن کا فون آیا تھا تو میں نے ادھر ہی رکھ دیا، اور یہ تمہاری چائے۔ اس نے کارڈلیس فون اور حیا کے ناشتے کا واحد جز چائے اس کے سامنے رکھی۔ کیا کہہ رہا تھا وہ بے اختیار ہی پوچھ اٹھی، حالانکہ اسے پاشا میں کوئی دلچسپی نہیں تھی۔ بس کچھ پیپرز کا پوچھ رہا تھا، اس کے کمرے میں رکھے تھے۔
بہاریں تو خوش ہوئی ہوگی اس سے بات کر کے۔ ناشتے کے برتن سمیٹتی عائشہ کے ہاتھ ذرا سست پڑے، ایک آزردگی اس کے چہرے پہ بکھر گئی۔ تم بہارے کو مت بتانا، میں نے بھی اسے نہیں بتایا، وہ اس سے بات کرنے کے لیے فون نہیں کرتا، اپنے کام کے لیے کرتا ہے بس۔ وہ اداسی سے سر جھٹک کر کام کرنے لگی۔ حیا خاموشی سے فون اور چائے کا کپ لیے باہر آ گئی۔ گھاس پہ شبنم کے قطروں کی چادر چڑھی تھی، بہار کے پھول ہر سو خوشبو بکھیرے ہوئے تھے۔ وہ گھاس پہ بیٹھ کر چائے کے گھون بھرتی تایا فرقان کا نمبر ڈائل کرنے لگی۔ فون ارم نے ہی اٹھایا۔ دعا سلام اور رسمی سے حال احوال کے بعد وہ بہت چپتے ہوئے لہجے میں بولی، تمہیں آج کیسے خیال آ گیا فون کرنے کا؟ عام دنوں میں حیا کو اس فکر سے زیادہ تب کسی شے سے نہیں چڑھتی تھی۔ انسان جب کسی کو فون کرے، چاہے سال بعد ہی صحیح، تو وہ اگلے کا خیال کر کے ہی فون کرتا ہے۔ اس پہ کسی گلے سے بات کا آغاز کرنا مخاطب کو یہ کہنے کے برابر ہے کہ آئندہ یہ خیال کرنے کی ضرورت بھی نہیں ہے، مگر اس نے اب زندگی میں اتنی تکلیف سہ لی تھی کہ اسے محسوس نہیں ہوا، یا پھر وہ خود ہی نظر انداز کر گئی۔ ٹھیک کہہ رہی ہو، میں بھی بس مصروفیت کے باعث نہیں کر پاتی۔ تم سناؤ کیسی ہو؟ اور ہاں، منگنی کی بہت مبارک ہو۔ بہت شکریہ۔ ارم کا لہجہ خاصا روکھا تھا، چند چھوٹی چھوٹی نرم سی باتیں کر کے اور ارم کی چھوٹی چھوٹی تند باتوں کو نظر انداز کر کے اس نے فون رکھا تو اس کا دل پہلے سے بہت ہلکا تھا۔ اس روز شام میں عائشہ اور بہاریں جب اپنے جاننے والوں میں سے کسی کی فوتگی پہ گئی تھیں تو حیا نے گھر ٹھہرنا زیادہ مناسب سمجھا، مگر اب تنہائی کاٹ کھانے کو دوڑ رہی تھی۔ وہ سارا دن اکٹھی ہوتی تھیں، پھر رات کو ہوٹل گرینڈ کے گارڈ گیٹ پہ اور دو گارڈز جدیسی کے سرے پہ آ کر پہرا دیتے تھے تو ایک تحفظ کا احساس گھیرے رہتا تھا۔ البتہ اب وہ بہت تنہائی محسوس کر رہی تھی۔ پہلے تو وہ اوپر اسٹڈی روم میں آ گئی جہاں اس کی تصاویر دیوار پہ آویزاں تھیں۔ اسے یوں اپنی تصاویر دیکھ کر ہمیشہ بہت کوفت ہوتی تھی۔ وہ میٹرو اسٹیشن کی سیڑھیوں کے دہانے پہ ذرا سی لڑکھڑائی تھی، ٹوٹی سرخ جوتی پاؤں سے لٹک رہی تھی۔ وہ اپنے سنہری سکوں والے فراک میں پاشا کی سیاہ کار سے نکل رہی تھی، اور بھی ترکی اور پاکستان کی بہت سی تصاویر۔ پاشا کے بندے ہر پل اس کا تعاقب کرتے تھے، اسے یقین تھا۔ وہ بے دلی سے باہر آ گئی۔ اس کو بلیک میل کرنے کے لیے اس نے بہت سا سامان اکٹھا کر رکھا تھا، مگر کوئی کمزوری تو پاشا کی بھی ہوگی۔ کچھ سوچ کر اس نے گردن اٹھا کر اوپر دیکھا۔ گول چکر کھاتا لکڑی کا زینہ تیسری منزل تک جاتا تھا، وہاں پاشا کا کمرہ تھا۔ بہاریں بات بے بات ذکر کرتی، راہداری کا آخری کمرہ۔ وہ ادھر گئی تو نہیں تھی، مگر جانے میں حرج بھی نہ تھا۔ اسے اس گھر کے بارے میں جتنا پتا ہوتا اچھا تھا۔ وہ ننگے پاؤں زینے چڑھتی اوپر آئی۔ چابیوں کا گچھا اس نے عائشہ کی دراز سے نکال لیا تھا۔ آخری کمرے کا دروازہ بند تھا۔ اس نے ایک ایک کر کے چابیاں لگانی شروع کی۔ چوتھی چابی پہ لاک کھل گیا۔ اس نے دھیرے سے دروازہ دھکیلا۔ وہ بہت شاہانہ طرز کا بیڈ روم تھا۔ اونچی چھت، جھلملاتا فانوس، دیوار گیر کھڑکی کے ہلکے سرمئی مخملی پردے، قالین بھی سرمئی۔ سارا کمرہ گہرے نیلے اور سرمئی شیڈ میں آراستہ کیا گیا تھا۔ کمرے میں پرفیوم کی خوشبو پھیلی تھی۔ خوشبو پرفیوم کے بہت قیمتی ہونے کی چغلی کھا رہی تھی۔ اس نے ڈریسنگ ٹیبل پہ رکھی نازک شیشیوں کو دیکھا، ایک سے ایک مہنگا پرفیوم ادھر رکھا تھا۔ وہ ادھر ادھر کمرے میں ٹہلتی ہر شے کا جائزہ لیتے ہوئے الماریوں کی طرف آئی۔ ایک ایک کر کے اس نے پانچوں پٹ کھولنے کی کوشش کی۔ پہلے چار لاک تھے، آخری کھلا تھا۔ اس نے پٹ کھولا تو اندر بہت سے قیمتی نفیس 3 پیس سوٹ ہینگر میں لٹکے تھے۔ نچلے خانے میں ایک بریف کیس رکھا تھا۔ اس نے احتیاط سے بریف کیس اٹھایا اور بیڈ پہ آ بیٹھی۔ بریف کیس لاک نہیں تھا۔ حیا نے اسے کھولا۔ اندر چل فائلز رکھی تھیں اور اوپر ایک نوٹ پیڈ پہ سیاہ روشنائی سے ترکی میں کچھ نام فہرست کی صورت میں لکھے تھے۔ وہ فہرست اٹھا کر پڑھنے لگی۔ تبھی بریف کیس میں سے بیپ کی آواز آنے لگی۔ وہ چونکی، اندر کچھ بج رہا تھا۔ اس نے گھبرا کر جلدی سے کاغذ اندر ڈالا تو انگوٹھے پہ ایک حرف کی سیاہ روشنائی لگ گئی۔ بہت تیزی سے بریف کیس کو واپس رکھ کر بستر کے چادر کی شکن درست کرتی وہ باہر نکل آئی۔ کمرہ لاک کر کے جب وہ زینے اتر رہی تھی تو لاؤنج کا فون بج رہا تھا۔ وہ تقریباً بھاگتے ہوئی نیچے آئی اور فون اٹھایا۔ ہیلو۔ جواباً لمحے بھر کو خاموشی چھائی رہی، پھر ایئر پیس میں سے عبد الرحمن پاشا کی آواز گونجی۔ عائشہ کدھر ہے؟ وہ دونوں کسی کے گھر گئی ہیں۔ وہ ذرا سنبھل کر بولی۔ آپ کیوں پوچھ رہے ہیں؟ چند لمحے کے لیے وہ خاموش رہا، پھر بولا تو اس کی آواز بے حد سرد تھی۔ آئندہ اگر آپ میرے کمرے میں گئیں،
یا میرے بریف کیس کو کھولنے کی کوشش کی تو اپنے پیروں پہ گھر نہیں جا سکیں گی، سمجھی؟ وہ بہت سب سے بولا تھا۔ حیا کے قدموں تلے سے زمین سے رک گئی۔ اس نے گھبرا کر ریسیور کریڈل پہ ڈال دیا، پھر انگوٹھے پہ لگے سیاہی کے دھبے کو کپڑے سے رگڑ کر گویا ثبوت بٹانے کی کوشش کی۔ عبد الرحمن کو کیسے علم ہوا؟ اس کا دماغ کچھ بھی سمجھنے سے قاصر تھا، البتہ اس کے اندر کوئی اس سے کہہ رہا تھا کہ اب اسے یہاں سے چلے جانا چاہیے، لیکن کسرے بیوق ادا اور ان دونوں بہنوں کی کشش، وہ عجیب مخمصے میں پڑ گئی۔